صفحہ نمبر 63 آیت نمبر 41 یعنی رکوع سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذلک نجزی المحسنین ویل یومئذ للمکذبین کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون ویل یومئذ للمکذبین وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے مجرمین اور مکذبین لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ آج جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی مجرمین اور مکذبین کے مقابلے میں مصدقین اور مکرمین متقین لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان المتقین، ان بے شک المتقین متقی لوگ، متقی یہ تقوی سے ہے، یعنی متقی کہتے ہیں پرہیزگار کو، یہ تقوی سے ہے، اور تقوی کا معنی ہے بچنا۔ سب سے پہلے کفر و شرک سے بچنا، پھر حرام سے بچنا، نافرمانیوں سے بچنا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان المتقین، بے شک پرہیزگار لوگ، متقی لوگ، فی ظلال، سائے میں ہوں گے، یعنی جنت کے درختوں کے سائے میں ہوں گے۔ اور جنت کے درختوں کا سایہ کتنا لمبا ہوگا، کتنا وسیع ہوگا؟ روایات میں آتا ہے کہ ایک ایک درخت کا سایہ اتنا لمبا اور اتنا وسیع ہوگا کہ عربی نسل کا تیز رفتار گھوڑا 100 سال تک اس درخت کے سائے کو بھاگ کر طے کرتا رہے تو وہ تیزی سے دوڑنے کے ساتھ بھی 100 سال تک بھی اس کے فاصلے کو طے نہیں کر سکے گا، یعنی اتنا لمبا اس کا کیا ہوگا؟ سایہ ہوگا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان المتقین، بے شک متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، فی ظلال، جنت کے درختوں کے سائے میں ہوں گے، وعیون، اور چشموں میں ہوں گے۔ اور چشمے بھی کیسے ہوں گے؟ سلسبیل کا چشمہ ہم نے پیچھے صورت میں پڑھا، زنجبیل کا چشمہ، کافور کا چشمہ، کوثر کا چشمہ، اور ایسے چشمے ہوں گے ان کا پانی اتنا لذیذ کہ دنیا میں ہم ایسی لذت کا تصور بھی نہیں کر سکتے، جتنا لذیذ اللہ تبارک و تعالی جنت کے چشموں کا پانی ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وفواکہ، فواکہ فاکہۃ کی جمع ہے، اور فاکہہ کسے کہتے ہیں؟ پھل کو، اور پھلوں میں ہوں گے، یعنی متقی لوگ جو ہے وہ جنت کے درختوں کے سائے میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، وفواکہ، اور پھلوں میں ہوں گے۔ اور پھل بھی کیسے ہوں گے؟ جنت کی پھلوں کی خصوصیت ہم پہلے بھی کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں کہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ تو وہ ختم ہونے والے ہوں گے اور نہ ہی ان سے روکا جائے گا، بلکہ جب بھی بندہ چاہے گا اللہ تبارک و تعالی نے مما یشتہون، وہ پھلوں میں ہوں گے، مما اس چیز میں سے، یشتہون جو وہ چاہیں گے، یعنی جو ان کی چاہت ہے، جو پھل کھانے کو دل کر رہا ہے۔ آم ذہن میں آیا وہ ملے گا، سیب ذہن میں آیا وہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ وہ پھلوں میں ہوں گے، اور ایسے ایسے پھلوں میں ہوں گے کہ جس وقت اور جس جگہ پر ان کا جس پھل کو کھانے کو دل چاہے گا وہ ان کو ملے گا۔ دنیا میں جو پھل ہوتے ہیں وہ موسمی ہوتے ہیں، موسم میں ملتے ہیں، لیکن وہ پھل جس وقت بھی بندہ چاہے گا
اس وقت اس کو وہ پھل نصیب ہو جائے گا. کوئی محنت مشقت نہیں کرنی پڑے گی, نہیں اتارنا پڑے گا. بیٹھا ہوگا, کھانے کی نیت کی ہے تو ٹہنی جھک کر اس کے پاس آ جائے گی, پھل کو اتارے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ پر اس سے بڑا پھل لگا دیں گے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا مما یشتہون, پھلوں میں ہوں گے اس میں سے جو وہ چاہیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہوگا, جو ان کی چاہت ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا. کیا حکم ہوگا؟ کلو, تم کھاؤ, واشربو, اور پیو, ہنیئن, خوشگوار, مزیدار, مزے سے کھاؤ, بیما, اس وجہ سے, کنتم, کہ تم تھے, تعملون, عمل کرتے. کون سے عمل کرتے؟ اچھے عمل کرتے تھے. تم دنیا میں بڑے اچھے عمل کرتے رہے ہو, بڑے بڑے اچھے کام کیے ہیں. اب ہم تم کو تمہارے اچھے کاموں کا بدلہ ان نعمتوں کی صورت میں عطا کر رہے ہیں, اس لیے یہ پھل ہیں تمہارے لیے, ان کو تم کھاؤ اور پیو. اللہ نے ارشاد فرمایا جو اچھے کام کرتا ہے ہم اس کو ایسا ہی بدلہ عطا کرتے ہیں جیسا ہم نے بیان کیا. اللہ نے ارشاد فرمایا انا, بے شک ہم, کذالک, اسی طرح, نجزی, ہم بدلہ عطا کرتے ہیں, المحسنین, نیکی کرنے والوں کو. اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. کیسا بدلہ؟ جیسا اللہ نے بیان کر دیا کہ ہم نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں ان کے لیے یہ نعمتیں رکھی ہیں جو جنت میں ان کو ملیں گی, جو جنت کے درختوں کے سائے میں ہوں گے, وہ چشموں میں ہوں گے, وہ لذیذ پھلوں میں ہوں گے. اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ انعامات تو متقی لوگوں کے لیے ہیں, مصدقین کے لیے ہیں, سچ بولنے والوں کے لیے ہیں. تو جو وہ لوگ جو مکذبین ہیں یا مجرمین ہیں, اللہ نے ارشاد فرمایا ان کا حال بڑا برا ہوگا, بڑے برے حال میں ہوں گے. کیسا حال ہوگا؟ فرمایا ویل, ہلاکت ہے, یومئذ, اس دن, للمکذبین, جھٹلانے والوں کے لیے. جو مکذبین ہیں ان کے لیے کیا ہے اس دن؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہلاکت ہی ہلاکت ہوگی. اور ان سے کیا کہا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے, اللہ نے ارشاد فرمایا کلو, تم کھاؤ, وتمتعوا, اور تم فائدہ اٹھاؤ. کہاں کھاؤ؟ اللہ تعالیٰ مجرموں کا تذکرہ فرما رہے ہیں, اے مجرموں تمہیں دنیا کی زندگی ملی ہے, اب دنیا کی زندگی میں تم کھا لو, پی لو, وتمتعوا, اور تم فائدہ اٹھا لو, قلیلاً, تھوڑا سا. یہ دنیا کی زندگی میں جو تم کھا پی رہے ہو یہ کیا ہے؟ تھوڑا سا فائدہ ہے. کتنی دیر تم کھا پی لو گے؟ کتنا عرصہ کھاؤ گے؟ 10 سال کھا لو گے, 20 سال کھا لو گے, 30 سال کھا لو گے, 50 کھا لو گے, یا 100 سال کھا لو گے؟ یہ زندگی تو عارضی زندگی ہے, یہ زندگی تو ختم ہونے والی ہے. تم کتنا کھا سکتے ہو, کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو؟ بالآخر اس زندگی کا خاتمہ ہو جانا ہے. یہ شیطان لعین ہے, کتنے ہزار سالوں سے وہ جی رہا ہے, اس کی زندگی کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے, اس دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی. اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. وہ آدمی جو بوڑھا ہو کر مرا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا. تقریباً 30 سال کا جو نوجوان ہوتا ہے اتنا وہ لگے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم پیش ہوں گے, جوان ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے مجرموں تم کھا لو, جتنا کھا سکتے ہو, تم فائدہ اٹھا لو, جتنا فائدہ تم دنیا میں اٹھا سکتے ہو. بالآخر تم نے ہمارے پاس ہی آنا ہے, ہم تمہیں تمہارے جرم کا بدلہ پورا پورا عطا کریں گے. اللہ نے ارشاد فرمایا کلو, تم کھاؤ, وتمتعوا, اور تم فائدہ اٹھا لو, قلیلاً, تھوڑا سا, انکم, بے شک تم, مجرمون, جرم کرنے والے ہو, بے شک تم مجرم لوگ ہو. اللہ نے ارشاد فرمایا ویل, ہلاکت ہے, یومئذ, اس دن, للمکذبین, جھٹلانے والوں کے لیے. جس نے حق بات کو جھٹلایا, جس نے توحید کو جھٹلایا, جس نے رسالت کو جھٹلایا, جس نے قیامت کو جھٹلایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس دن ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا, اور جب, قیلا, کہا جاتا ہے, لہم, ان سے, ارکعوا, تم رکوع کرو, یعنی رکوع کرنے سے مراد کیا ہے؟ تم نماز پڑھو. لا یرکعون, تو وہ رکوع نہیں کرتے, یعنی نماز
نہیں پڑھتے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم رکوع کرو یعنی نماز پڑھو تو وہ لا یرکعون، وہ رکوع ہی نہیں کرتے، نماز ہی نہیں پڑھتے، نماز کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان لوگوں کو نماز کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ نماز ہی ادا نہیں کرتے۔ حالانکہ عقائد کی درستگی کے بعد سب سے اہم عمل اور سب سے اہم عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم کسی عمل کے چھوڑنے کی وجہ سے کسی کو کافر ہونا اس کا نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے۔ جو نماز پڑھتا تھا ہم کیا کرتے تھے، یہ مسلمان ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم کہتے تھے کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ یعنی سوائے نماز کے ہم کسی عمل کو چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین فرمایا کرتے تھے۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں سب سے پہلا سوال جس چیز کے بارے میں ہوگا وہ نماز ہوگی۔ تو نماز اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تو نماز پڑھو لا یرکعون، تو وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ رکوع نہیں کرتے۔ ایسے لوگ جو نماز ادا نہیں کرتے، اللہ نے ارشاد فرمایا ان کے لیے بھی کیا ہے، ویل، ہلاکت ہے، یومئذ، اس دن، للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے۔ جو نماز کا انکار کرتے ہیں، نماز کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی عبادت کو جھٹلاتے ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس دن ان لوگوں کے لیے بھی کیا ہے، ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، پس کس بات پر، بعدہ، اس قرآن کے بعد، یؤمنون، وہ ایمان لائیں گے۔ کیا ان کے نزدیک قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ کیا ان کے نزدیک قرآن کے علاوہ کوئی حتمی کتاب، کوئی حتمی چیز یا کوئی قطعی چیز ہے کہ وہ جس کی طرف توجہ دے رہے ہیں، اس قرآن کو نہیں مان رہے؟ حالانکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، اصل کتاب ہے، حق کتاب ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی اسی طرح ہمارے سامنے موجود ہے، اور قیامت کے دن تک یہ موجود اور محفوظ رہے گی۔ اس چیز کو چھوڑ کر وہ کس چیز پر ایمان لا رہے ہیں؟ یہی بات اللہ نے ارشاد فرمائی فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، پس کس بات پر، بعدہ، اس قرآن کے بعد، یؤمنون، وہ ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے آج ہم نے 29واں پارہ مکمل کر لیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز 30واں پارہ جو ہے کل ہم شروع کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے کلام کی تلاوت کرنے والا، اس کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔